موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں ابالیں اور اس کے بعد اس برتن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھاپ لیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ تنگ جینز کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو، ادرک والی چائے ضرور پئیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زر، زن، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب چاہو آپ واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کریں، واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل آئے گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف و اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگایا کرو۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آنے لگے تو جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔
قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں۔ اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کے چند ہولناک نشانیاں۔ عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی۔ لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے۔ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بندہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں؟ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو۔ بدبو چہرہ ہمیشہ جوان جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو دور رکھتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں۔ اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا الرجی ڈرنک ہے
کہ ہفتے میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنے، بلکہ چھوٹا جوتا پہنے۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔